السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 830، سورۃ المؤمنون، آیت 84 تا 90، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ کہہ دیجئے یہ زمین اور اس میں جو کوئی بھی ہے کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہہ دیجئے پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہہ دیجئے کون ہے وہ کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ اگر تم جانتے ہو ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس کامل مکمل سچ لائے ہیں اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے لمن کس کے لیے ہے؟ الارض زمین، ومن اور جو فیہا اس میں ہے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے، سیقولون وہ ضرور کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے افلا تذکرون کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ قل کہہ دیجئے من کون ہے رب السماوات السبع ساتوں آسمانوں کا، ورب اور رب العرش العظیم عرش عظیم کا، سیقولون وہ ضرور کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرتے؟ قل کہہ دیجئے من کون ہے وہ کہ بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہی کل شیء ہر چیز کی، وہوا اور وہی یجیرو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو اور نہیں پناہ دی جا سکتی علیہ اس کے مقابلے میں،
ان اگر کنتم ہو تم تعلمون جانتے، سیقولون وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، قل کہہ دیجئے، فانا پھر کہاں سے، تسحرون تم جادو کیے جاتے ہو، بلکہ اتیناہم بالحق ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، وَإِنَّهُمْ اور بلا شبہ وہ لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ المؤمنون میں آج کے سبق کی یہ آیات بینات کافروں اور مشرکوں اور بے ایمانوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بھی انکار کیا، ان کافروں نے جنت کا بھی انکار کر دیا، یوم الحساب حساب کے دن کا بھی انکار کر دیا، جہنم کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو کہا گیا کہ ذرا ان سے یہ باتیں پوچھئے کہ زمین اور زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے جی وہ تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ان سے پوچھئے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ کافر ہو کر بھی ضرور یہ جواب دیں گے کہ کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ جب اس بات کو مانتے ہو کہ ساری کائنات زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، کل کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب سب کچھ کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر قیامت کا انکار کیوں؟ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کیوں؟ جزا اور سزا کا انکار کیوں نہیں؟ کیوں اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ ہی کو مالک جاننے کے باوجود تم مالک کی بات کا انکار کرتے ہو اور اللہ مالک کو چھوڑ کر مملوک کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اب دنیا کے اندر بھی یہ اصول اور یہ طریقہ موجود ہے کہ مالک اپنے غلام سے اور اپنے مملوک سے باز پرس کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے نوکر کو، غلام کو پیسے دیے تو آپ اس سے حساب بھی لیتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا اور کتنا بچا کر لائے ہو۔ یا بندہ اپنے منشی سے، مالک اپنے منشی سے پوچھتا ہے کہ آمد کتنی ہوئی اور کتنا مال بیچا، یعنی وہ آمد و رفت کی تفصیل پوچھتا ہے اور باقاعدہ وہ حساب و کتاب کے لیے ایک رجسٹر کا اہتمام کرواتا ہے کہ جس میں آمد اور اخراج کا پورا اندراج موجود ہوتا ہے، اور پھر جو غلام اور جو نوکر اچھا کرے اسے شاباش دی جاتی ہے، انعام بھی دیا جاتا ہے، اور جو کمی کوتاہی یا ڈنڈی مارے، خرابی کرے، اسے سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب رحمان جب وہ پوری کائنات کا مالک ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری کائنات کا مالک کون؟ ایک اللہ، یہ کافر بھی مانتے تھے۔ تو پھر یہ کہ قیامت کا اور جزا اور سزا کا اور جہنم کا انکار کیوں؟ جب دنیا کے مالک اپنے غلام اور مملوک اور نوکر اور چاکر سے حساب و کتاب لیتے ہیں، پھر اس پر انعام یا سزا بھی دیتے ہیں، تو جو ساری کائنات کا مالک ہو، زمین میں جو کچھ بھی ہے اور پوری ساتوں زمینیں، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم چھوٹی سی جگہ کے ایک معمولی سا کارخانہ، ایک ذرے کا حساب لینے والے، تو جو ساری کائنات کا خالق ہو اور مالک ہو، کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ اسی حساب کے لیے قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے،
اور پھر اچھوں کو جزا ہے اور بروں کو سزا ہے۔ تو ان کافروں سے یہ بھی پوچھئے کہ آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ بادشاہ وہ دنیا کے تھوڑے سے ٹکڑے کا، دنیا کے بادشاہ وہ دنیا کے زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کا بادشاہ ہوتا ہے اور اپنی مملکت کا باقاعدہ حساب و کتاب رکھتا ہے، وہ جزا اور سزا کا معاملہ رکھتا ہے۔ اللہ جو زمین کا بھی ساتوں زمینیں اور ان ساتوں زمینوں میں جو ہے اللہ اس کا بھی مالک ہے، اور اتنا ہی نہیں ساتوں آسمانوں کا مالک بھی اللہ اور آسمانوں سے اوپر عرش عظیم کا مالک بھی اللہ۔ تو ان کافروں سے ذرا پوچھئے کہ کون ہے آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک، تو یہ کافر بھی ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو پھر اس پروردگار سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ دنیا کے بادشاہ سے بندے کو ڈر لگتا ہے نا، بندہ جس بادشاہ کی مملکت میں آ جائے اس سے ڈر اور خوف لگتا ہے۔ اب یہ بادشاہ کتنے کی زمین کا بادشاہ ہوتا ہوگا، یہ بادشاہ کتنی کوئی زمین کا مالک اور بادشاہ ہوگا، عارضی مالک، عارضی بادشاہ۔ جب اس تھوڑے سے ٹکڑے زمین کے بادشاہ اور مالک سے ڈر لگتا ہے تو جو زمینوں کا اور جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں کا اور جو آسمانوں میں ہے اور آسمانوں سے اوپر جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس پروردگار سے تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا؟ اس پروردگار سے تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو چاہیے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر ساری کائنات اور ساری مخلوق سے بڑھ کر دل میں ہونا چاہیے۔ اور جب بندے کو بادشاہ کا ڈر ہو، ہاں جی، جب بندے کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ڈرا ہوا شخص ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ جس میدان میں اور جس علاقے اور جس زمین میں میں ہوں یہاں مائنڈیں بچھی ہوئی ہیں، زمین کے اندر دھماکہ خیز مواد موجود ہے کہ جہاں پاؤں آیا وہاں بندہ جان سے گیا، تو جب بندہ ڈر جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈرا ہوا شخص ایک ایک بول محتاط ہو کر بولتا ہے اور ایک ایک قدم بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے، پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ تو جو آسمانوں کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، زمینوں کا اور جو زمینوں میں ہے ان تمام کا مالک ہے، تو کہہ دیجئے کہ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف کوئی نہیں ہے؟ ہاں جی، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ کس کی ملکیت ہیں؟ یہ اللہ اکیلے کی ملکیت ہیں۔ دنیا کا بادشاہ زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کا ایک عارضی مالک ہوتا ہے اور بندہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، ہاں جی، بادشاہ کے ڈر سے بندہ تھر تھر کانپتا ہے۔ اور جو مالک کل کائنات کا مالک ہو اس کا ڈر دل میں کتنا ہونا چاہیے؟ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور پھر ان سے پوچھئے ہاں جی کہ کون ہے وہ کہ جس اکیلے کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے، ہاں جی، ہر چیز کی مکمل بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے۔ ید کا معنی قدرت نہیں ہے، ید کا معنی ہاتھ ہی ہے۔ اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن بدبختوں نے کیا کیا؟ ہاں جی، کہ ہر چیز کا بادشاہ کون ہے اور ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو اللہ اکیلے ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کے شریک بنا ڈالے۔ ہاں جی، کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، صحیح مسلم 1185۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرا ایک شریک ہے، اس کا مالک بھی تو ہے، وہ کسی شے کا مالک نہیں۔
اللہ کا شریک بنا ڈالا جسے کہ تو نے شریک بنایا ہے۔ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ہاں جی، اللہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اور جب اللہ کا شریک بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو جو مالک ہے اسی سے مانگو۔ تو یہ کافر بھی مانتے تھے، ہاں جی، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کے ہاتھ میں مکمل بادشاہی ہے۔ انہوں نے جو اللہ کے شریک بنائے، اللہ کے سفارشی بنا لیے کہ ہماری ان بتوں یا مورتیوں یا ان بتوں مورتیوں جن بزرگوں کے نام پہ بنائی گئی تھی، ہماری ان بزرگوں کے آگے، بزرگوں کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور اللہ اپنے ان شریکوں کی موڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور اسے کسی وزیر اور مشیر، ہاں جی، اور اس کے لیے اس کے پاس پہنچنے اور اپنی بات کہنے اور اپنی بات منوانے کے لیے اللہ سے کسی سفارشی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں موجود اپنے ساتھیوں سے یہی کہا تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ مالک، الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہی مالک ہے تو وہی اکیلا ہی روزی رساں ہے، وہ اکیلا ہی رب ہے، اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی پالنے والا، وہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی، ہاں جی۔ اور عربوں کا بھی یہ دستور تھا کہ سردار چودھری اگر کسی کو پناہ دے دا تو اس کی پناہ کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا تھا، اس کی پناہ کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی تھی۔ چودھری اور سردار نے پناہ دے دی، اب کوئی اس کی جرت نہیں کرتا کہ اس کے مقابلے میں پناہ دے۔ یہ تو دنیا کا چھوٹا سا چودھری اور سردار، اور جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، رب ہے، ہاں جی، اور اسی طرح ساتوں زمینوں کا اور جو کچھ اس میں ہے، کیا وہ کسی کو پکڑ لے تو کوئی اس کے پکڑے کو چھڑا سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ جب ایسا ہے، ہاں جی، کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ مطلب پھر تمہارا دماغ کیسے خراب ہو گیا؟ تمہارے دماغ پر یہ بتوں کا اثر کیسے پڑ گیا کہ ان بتوں کو، ان مرے بزرگوں کو، ان قبروں میں دفن شدہ کو، جن کی تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، ہیں جی، وہ چاہے ود ہو، سوا ہو، یا اسی طرح ان کے بت لات اور منات ہوں، تمہارا دماغ کہاں سے ہے جو خراب ہوا کہ تم نے انہیں پروردگار کا شریک بنا دیا، یہ کہہ کر کہ تیرا ایک شریک ہے، اس کا مالک بھی تو ہے، تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے۔ تمہارا دماغ کیسے خراب ہوا؟ کیسے تمہارے دماغ نے خرابی کا اثر لیا اور کیسے تمہارے بھیجے اور دماغ نے دھوکہ کھا لیا؟ مطلب تمہاری مت ماری جا چکی ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، ختم کر بیٹھے ہو کہ جب زمین کا اور آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک ایک اللہ اکیلا ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے میں اور اس کے ہاتھ میں اور اس کے اختیار میں ہے، تو پھر اس کے شریک کہاں سے آ گئے؟ ہاں جی، اس کے سانجی اور شریک کہاں سے آ گئے؟ اس کی بیٹیاں کہاں سے آ گئیں اور اس کے بیٹے کہاں سے آ گئے؟
تو اللہ کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ وہ پناہ دیتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ لیکن کلمہ گو بدبخت شرک کرنے والوں نے کیا کہا؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ پکڑ لے محمد اس کو پناہ دے سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ محمد کا پکڑا ہوا تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سراحن، یہ صریحاً اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ جس کو اللہ پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکتی۔ اور فرمایا کہ ہم ان کے پاس مکمل سچ لے کر آئے ہیں اور یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ کافر جھوٹے ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ یہ قصے اور کہانیاں ہیں، ہاں جی، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور جو کچھ ہے اور پوری کائنات کا وہ اللہ اکیلا مالک، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے مالک ہونے میں کوئی اس کا ساتھی اور سانجی ہے۔ کافر جھوٹے ہیں اور یہ فقط جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، اور جو پیغمبر تعلیم دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، وہ دعوت کس سے کہانیاں نہیں، اللہ کی جانب سے آنے والی وہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔